بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اور یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ صحیح وقت پہ پہنچ سکیں اور آپ ان سے محظوظ بھی ہو سکیں، اور اگر کمنٹس ویڈیو پسند آئے تو اچھے کمنٹس جو ہے وہ بھی دیں۔ اور لازمی بات ہے، جن لوگوں کو تکلیف ہوگی، جن لوگوں کو پریشانی ہوگی، جن لوگوں کو بغض ہوگا، وہ لازمی بات ہے کہ کمنٹس میں اسی طرح کی گفتگو کریں گے جس قسم کی ماضی میں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دو چیزیں میں نے آج صبح میں جب اٹھا تو نہانے سے پہلے میں ایک آدھی آج کل ہندوستان کے پروگرام جو ہے دیکھتا ہوں کہ ان کی کیا شکست کے بعد ان کی حالت کیا ہے اور ان کے اینکرز جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آج میں نے پروگرام دیکھا ہے، ایک ارناب صاحب ہیں جو انگریزی کے اندر پروگرام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کا جو انگریزی کا سوشل میڈیا ہے یا جو چینلز ہیں وہ باہر دیکھے جا رہے تھے، وہ دیکھے جاتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ ان تک پہنچ رہی تھی۔ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ اردو کے تمام پروگرام ہیں، انگریزی میں ہے ہی کوئی نہیں، اور انگریزی کے پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کوئی انگلش کا چینل بھی نہیں ہے جو کہ ہماری آواز جو ہے باہر تک پہنچا سکے۔ ماضی کے اندر ایک ڈان اور ایک انڈس دو چینل شروع ہوئے تھے۔ اوبیسلی ڈان زیادہ اوتھینٹک تھا کیونکہ ڈان دیکھا بھی زیادہ جاتا تھا، اوتھینٹک بھی تھا، لیکن وہ انگریزی کا سیکشن بند ہو گیا کیونکہ اس کو میرے خیال میں اتنی انکم نہیں ہو رہی تھی اس سے جتنی وہ چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ٹوٹلی اردو میں اسے کنورٹ کر دیا تو پاکستان کے لوگ زیادہ تر اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن باہر ہمارا پیغام جو ہے وہ نہیں جا رہا۔ تو ایک تو میں حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ انگلش کا ایک پی ٹی وی ورلڈ کے علاوہ چینل ہونا چاہیے، چاہے وہ ڈان سے ریکویسٹ کر دیں یا کسی اور چینل سے کہ وہ اس چینل کو شروع کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ انٹرنیشنلی پہنچ سکے۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کا آج کل بہت کین ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں انڈیا کا یہ چینل دیکھ رہا تھا، ارناب صاحب ہیں اس کے جو اینکر ہیں، اور ایک جنرل کنڈارا صاحب کو لے کر آئے ہوئے تھے، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ کنڈارا، جو کہ آج کل ایڈوائزر ہیں منسٹری آف ڈیفینس کے ہندوستان کے، اور خاص طور پہ آپریشن سندور کم تندور کا وہ اس ٹائم میں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے یہ ساری چیزیں۔ تو پوچھ رہا تھا سوال اس سے کہ پاکستان کی شکست کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور پاکستان کی شکست کیا ہوئی۔ تو جنرل صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بات کروں، تو کہنے لگے کہ میں ایونٹس کو دیکھتے ہوئے ڈاٹس کو جوائن کرتا ہوں اور ڈاٹس کو جوائن کر کے ہم ایک کنکلوژن نکالتے ہیں۔ تو بھائی صاحب کون سے ڈاٹس کو آپ جوائن کر رہے ہیں؟ وہ جو رفیل گرا تھا اس کے ڈاٹس کو، یا ایس یو 400 یا 200 سسٹم آپ کا جو ٹوٹل تباہ ہوا ہے 1.5 بلین کا، اس کے بارے میں، یا پھر جو آپ کی ملٹری انسٹالیشنز، آپ کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہٹ ہوا تھا، ان ڈاٹس کو آپ ملا کر ذرا دیکھیں کہ پاکستان کو فتح ہوئی ہے یا پاکستان کو شکست ہوئی ہے۔ ان 7 طیاروں کو یا 6 طیاروں کو چلو کہتے ہیں، ویسے 7 گرے تھے، کہ ان 7 طیاروں کی جو راکھ ہے اس کو دیکھ کر آپ اپنے ڈاٹس جو ہے اگر ان کو ملانے کی کوشش کریں تو بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون جیتا۔ تو اپنی گفتگو میں وہ بتانا کیا چاہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اپنی شکست چھپانے کے لیے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، وہ شکست کو چھپانے کے لیے اگر کرنا ہوتا تو قوم جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرتی، اور ہمارے کہیں نہ کہیں سے تو آواز نکلنی تھی، لیکن الحمدللہ ہماری قوم جو ہے اس مٹھی کی طرح جو ہے وہ جنگ کے دوران اکٹھی ہو گئی، اور اس نے متحد ہو کر اور نڈر طریقے سے بلا خوف ہندوستان کے میزائل کو بھی گرتے ہوئے دیکھا، اس کی تصویریں بھی بنائیں۔ خاص طور پہ بھاولپور سے مجھے کسی نے میسج کیا کہ میں لائیو کھڑا ہوں یہ مدرسے کے سامنے جہاں پر میزائل گرا ہے، اور کچھ خواتین اور کچھ بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو وہ میں نے لائیو دیکھا تھا۔ اس کے بعد ڈرونز جو تھے، وہ لوگ جب ڈرونز آتے تھے تو نعرہ تکبیر لگاتے تھے اور ان کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان ڈاٹس کو جوائن کیا آپ نے بڑے اچھی طریقے سے۔ پھر ہماری ایئر فورس نے الحمدللہ جس طرح سے آپ کے سسٹم کو جیم کیا، جس طرح سے آپ کے لائٹوں کو بند کیا، جس طرح سے آپ کی ریڈار کی کمیونیکیشن کو تباہ کر دیا مطلب کہ جو سائبر میزائل مارا تھا اس سے اس کو بند کر دیا،
اور آپ کے رفیل طیاروں کا آپس میں جو ہے کمیونیکیشن ہی نہیں رہی، اور نہ زمین کے ساتھ نہ آپس میں. تو اس کے بعد ان کا اشر کیا ہونا تھا، اس کے بعد یک کے بعد دیگر جو ہے وہ گرنے شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میزائل کہاں سے آ رہا ہے، کتنے 100 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے. یعنی کہ PF-15 جو ہے، جو چائنا کا میزائل ہے، وہ 300 کلومیٹر، وہ تو کہتے ہیں جو 150 تھا نا جس کو وہ دیتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے، کلومیٹر تک جاتا ہے. اور جو آپ کے رفیل کا ہے وہ شاید وہ بھی 150-200 کلومیٹر تک جاتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس تھے PL-15 میزائل تھے، وہ الحمدللہ وہ تھے جو چائنا اپنے لیے استعمال کرتا تھا، اور وہ جاتے ہیں 250 سے 300 کلومیٹر تک. اور اسی لیے آپ ہمیں لاک کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو لاک کیا اور آپ کو گرانا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے ہم نے عاصم منیر صاحب کو، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو، جو اب چیف آف آرمی اسٹاف ہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی کہ فیلڈ مارشل بن گئے اور چیف آف آرمی اسٹاف کیوں رہے ہیں، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی انہوں نے رہنا تھا. فیلڈ مارشل ان کو کیبنٹ نے اور قوم نے اور پارلیمنٹ نے ایک جو کہتے ہیں وہ ریزولوشن پاس کر کے ان کو یہ عہدہ دیا، اور یہ قوم کی طرف سے عہدہ ان کو، انہوں نے خود نہیں لیا، نہ ہی اپنی شکست کو چھپانے کے لیے بلکہ اپنی فتح کو دکھانے کے لیے وہ میڈل انہوں نے لیا. دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف جو ان کے ہیں وہ 16 تاریخ کو یا کون سی تاریخ کو جب پاکستانی ڈائسپورا جو باہر سے آئے ہوئے تھے پاکستانی، ایک فنکشن تھا، اس کے اندر انہوں نے 2 قومی نظریے کو اجاگر کیا. 2 قومی نظریے کی وجہ سے تو پاکستان بنا تھا. 2 قومی نظریہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے، 25 کروڑ عوام کی، کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ پھر اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہندوستان اور پاکستان جو ہے ہمارا کلچر فرق ہے، سب کچھ فرق ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کی حالت دیکھیں وہاں پر کیا کی انہوں نے. بابری مسجد سے لے کر جو انہوں نے حشر کیا، اور آج کل جو کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، آپ نے ان کے اینکرز کو دیکھا ہوگا مسلمانوں کے انٹرویو لیتے ہوئے اور کس طرح سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. تو 2 قومی نظریہ جو ہے وہ ہمارا سب کا نظریہ ہے، وہ 2 قومی نظریہ، اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، مطلب اس سے کوئی اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا. دوسری بات جو جنرل صاحب کنڈارا صاحب کو بہت تکلیف ہوئی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے 2 قومی نظریے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو دھمکی دی، اور ہندوستان کو دھمکی دے کر انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی فوج جو ہے وہ ہمارے مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ دہشت گرد ہمارا کیا مقابلہ کر سکیں گے. جو انہوں نے بات کی تھی کہ جب 1 ملین سے پلس جو ان کی آرمی ہے، اگر وہ ہمیں سبڈیو نہیں کر سکتے، اگر وہ ہمیں دھمکا نہیں سکتے، اور انہوں نے پھر لڑائی لڑ کے بعد میں دیکھ بھی لیا جو انہوں نے باتیں کی تھیں وہ سچ نکلی ساری. تو یہ چیزیں ہیں جو ان کو تکلیف ہو رہی تھی. پھر جو اینکر ناب صاحب ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے نور خان بیس پر دھماکہ کیا، اس سے وہ پاکستان کے نیوکلیئر سینٹر جو تھا، وہ جہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا، اس کے بڑا قریب تھا، تو کہ اس وجہ سے ان کے جو DGMO ہے اس نے ہمارے DGMO کو فون کر کے اور بڑا گھبرا گئے، اور گھبرا کر کہا کہ یہ دیکھیں آپ ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز کی قریب آ گئے ہیں تو یہ بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے پاکستان نے امریکہ کو کال کر، مطلب ہر چیز کو الٹ کر دیا. نور خان بیس پہ دھماکہ ضرور ہوا، میں نے خود سنا، رات کے 2 کچھ منٹ تھے، بلکہ پورے گھر نے سنا. میں تو سمجھا کسی ٹرک کا جو ہمارے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی کبھی ٹائر پھٹتا ہے تو ویسی ہی آواز آتی ہے. اور پاکستان نے کیا کیا کہ اس کے تھوڑی دیر بعد جب ہم نے ٹی وی لگایا تو کوئی 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے تو انہوں نے کہہ دیا کہ نور خان کے بیس پر جو ہے وہ میزائل گرا ہے. اور ہم نے وہ میزائل دیکھا، اس میں کوئی ایسی ڈیمیج نہیں کیا نور خان بیس کو کہ جو ہندوستان کہہ سکے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا. اور دوسرا نیوکلیئر ہمارا آرسنل کہاں پر ہے یہ تو پاکستانیوں کو بھی نہیں پتہ کہاں پر ہے، تو تمہارے تو دور دور تک فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہاں پر ہے. وہ پتہ کسی پہاڑی کا نام لے رہا تھا کہ ہم نے وہاں پہ میزائل مار دے. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ایسا ہٹ کیا کہ پھر پاکستان جو ہے وہ معذرت کرنا اس نے شروع کر دی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ سن کر بڑی ایک تو نہ حیرانی ہوتی ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ صحیح چوٹ لگی ہے، جس چوٹ کو چھپانے کے لیے وہ طرح طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اور پھر ان کو یہ بھی تکلیف تھی کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ملکوں کے دورے کر رہے ہیں،
اور ان سے جا کر بات چیت کر رہے ہیں اور اپنی شکست کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی جو دوست تھے، آذربائیجان ہو گیا، اپنا ٹرکی ہو گیا، سعودی عربیہ اور دیگر ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں، ان کا دورہ کرنا یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ان ملکوں نے ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے فخریہ انداز میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ چائنا بھی خصوصی طور پر جس کا نام لینا چاہیے، تو کیا ہندوستان کو بھی کسی نے ساتھ دیا ہندوستان کا اور کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری فوج آپ کی فوج ہے؟ آذربائیجان نے کہا، اور ٹرکی نے کہا ہمارے جہاز، ہماری شپس جو ہیں وہ ساری آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں، جب آپ کہیں ہم آپ کے شور پہ ان کو بھیج دیں گے، کیونکہ ہندوستان نے وہاں اپنی ایک جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا وہ بھیج دیا تھا۔ سعودی عربیہ گئے آرمی چیف اس کی دعوت پر، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت جب کہ سارا عمرہ بند تھا اور حج ہو رہا تھا، انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو اور پرائم منسٹر کو بلایا اور ان کے انٹوراج کو نہ صرف عمرہ کروایا بلکہ خانہ کعبہ کھولا ان کے لیے۔ یہ اعزاز جو تھا یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے تھا، یہ فتح کا نشان تھا کہ انہوں نے ہمیں بلایا ایسے موقع پر اور کہا کہ عید جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ نبھائیں۔ کچھ ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں، اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور ویلاگ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر، میں نے پہلے بھی اس پہ ایک ویلاگ کیا تھا کہ ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ جو بھی کریں وہاں پر بیٹھ کر، جب پاکستان کی بات آتی ہے تو خدا کے لیے پاکستان کے خلاف مت بات کیا کریں۔ آرمی چیف کو پوری قوم نے ایک اعزاز دیا ہے اور آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل بجائے فیلڈ مارشل کے، اور وہ جا رہے ہیں دورہ کرنے برطانیہ کا بھی، یہاں بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور امریکہ بھی جا رہے ہیں، اور ان کو جو پذیرائی ملے گی وہ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کسی آرمی چیف کو ملی ہوگی۔ پینٹاگون میں جو ان کی وزٹ ہوگی یا دیگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جہاں بھی جائیں گے، جس کو بھی ملیں گے وہ ایک بڑے باوقار طریقے سے عزت کے ساتھ، اور وہ بھی اسی لیے پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں، آرمی چیف کو دعوت دے رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، کہ وہ ہم سے پوچھ سکیں کہ یہ کیا ٹیکنالوجی تھی، یہ کیا چیزیں تھیں، یہ کیا آپ نے استعمال کیا جو کہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر کو آپ نے چاروں شانے چت کر دیا یعنی، اور یہ پوچھنے کے لیے وہاں بلا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو تکلیف ہے اور اگر آپ ایسے موقع پر اگر کوئی ڈیمونسٹریشن کریں گے یا پاکستان کے خلاف، دیکھیں یہ عزت پاکستان کو مل رہی ہے، یہ کسی شخص کو نہیں مل رہی۔ سعودی عربیہ کا دورہ، یہ عزت پاکستان کو ملی ہے۔ اب وہ چائنا جائیں گے، یہ عزت پاکستان کی عزت ہے۔ پاکستان کے خلاف اگر آپ اس وقت بات کریں گے، اور میں سب سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے سے بالاتر ہو کر پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ جو اپنے سے بالاتر نہیں ہو سکے گا، اپنی انا کے اندر گھسا رہے گا، اپنی ذات کے اندر گھسا رہے گا اور اپنی ذات کو سامنے رکھے گا، پاکستان سے بالاتر رکھے گا، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ سے میں یہ کہتا ہوں، چاہے برقی صاحب کریں یا دیگر، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، جو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے خلاف اگر کوئی ویلاگ کریں گے اور کوئی ڈیمونسٹریشن کریں گے، لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے، پاکستان آپ کو ریجیکٹ کر دے گا۔ تو خدا را یہ کوشش نہ کرنا کہ آپ ایسے موقع پر جب پاکستان کو کوئی اعزاز مل رہا ہو، خوشخبری آ رہی ہو، اور آپ اس موقع پہ جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن کریں، نہ وہاں پسند کی جائے گی، نہ پاکستان میں پسند کی جائے گی، اور دنیا بھر کے جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو متحد کرنے کا وقت ہے، پاکستان کو اکٹھا کرنے کا وقت ہے، اور سب کو مل کر اپنے سے بالاتر، اپنی پارٹیوں سے بالاتر، اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر، اپنی ذات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ اور اگر یہ سوچ ہوگی آپ کی، آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر یہ سوچ نہیں ہوگی تو آپ پھر ناکام ہوں گے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔